بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا پہلا باب ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ندا کے مجازی معنی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والتحیر والتزجر نحو ایا منازل سلمى این سلمى کی ویکثر هذا فی نداء الاطلال والمطایا ونحوها والتحسر والتوجع كقوله ایا قبر مان کیف واریت جودہ وقد کان منه البر والبحر مترعا والتذکر نحو ایا منزلی سلمى سلام علیکما هل الازمن اللاتی مزین رواجع وغیر الطلبی یکون بالتعجب والقسم وصیغ العقود کبیعت واشتریت ویکون بغیر ذلك وانواع الانشاء غیر الطلبی لیست من مباحث علم المعانی فلذا ضربنا صفحا عنها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حیرت اور بے چینی کے اظہار کے لیے جیسا کہ اے سلمہ کی قیام گاہوں تمہاری سلمہ کہاں ہے، اور یہ والا معنی ٹیلوں، سواریوں اور اس جیسی چیزوں کی ندا میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حسرت اور درد کے اظہار کے لیے جیسا کہ شاعر کا قول ہے اے مان کی قبر کیسے تو نے اس کی سخاوت کو چھپا لیا اور اس کی سخاوت سے خشکی اور تری مالا مال تھی۔ اور یاد تازہ کرنے کے لیے جیسا کہ شاعر کا شعر ہے اے سلمہ کی دونوں پناہ گاہوں سلام ہو تم دونوں پر، کیا جو زمانے گزر چکے ہیں وہ واپس لوٹیں گے۔ اور انشاء کی دوسری قسم غیر طلبی کبھی تعجب سے، قسم سے اور عقود کے صیغوں سے جیسا کہ بیتو اشتریتو سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی اس کے علاوہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور انشاء غیر طلبی کی قسمیں علم معانی کی مباحث میں سے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ندا اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ندا کے جو مجازی معنی ہیں ان میں سے جو دو معنی ہیں وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے آگے تیسرا معنی بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے جو تیسرا معنی ہے وہ ہے تحیر اور تزجر۔ تحیر اور تزجر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اظہار حیرت اور بے قراری کے اظہار کے لیے بھی حرف ندا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک مثال لے کر آئے ہیں، شاعر کا ایک شعر ہے ایا منازل سلمى این سلمى کی، اس کا دوسرا مصرع ہے من اجل ذالک بکیناہا و بکینا کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ جو منازل ہے یہ منزل کی جمع ہے، اور یہ جو سلمہ ہے یہ شاعر کی محبوبہ کا نام ہے۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے اے سلمہ کی قیام گاہو تمہاری سلمہ کہاں ہے، سلمہ کو نہ پا کر ہم اس پر اور تم پر گریہ زاری کر رہے ہیں، بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اس شعر کے اندر جو محل استشہاد ہے وہ یہی ہے ایا منازل سلمہ۔ یہاں پر جو حرف ندا ہے ایا یہ اپنے حقیقی معنی کے اندر استعمال نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جو منازل ہے یا جو منزل ہے اس میں قوت سماعت اور متوجہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ جو ایا حرف ندا ہے اپنی حسرت اور بے چینی کے اظہار کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ ندا کی یہ والی قسم ہے یعنی حسرت اور بے چینی کا اظہار، یہ جو قسم ہے یہ مکانوں، ٹیلوں، سواریوں اور اس جیسی چیزوں کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں قوت سماعت وغیرہ موجود نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ جمادات، نباتات وغیرہ۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو ندا کی قسم ہے تحیر اور تزجر یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اطلال یعنی ٹیلوں میں، اور مطایا سواریوں کو پکارنے میں، ونحویہ اور اس جیسی دوسری چیزوں کو پکارنے کے اندر۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تحسر اور توجہ۔ تحسر کا مطلب ہوتا ہے حسرت کے اظہار کے لیے، اور توجہ یہ وجع سے ہے، درد کو کہا جاتا ہے۔ حسرت کے اظہار کے لیے اور درد کے اظہار کے لیے بھی کبھی کبھی حرف ندا کو مجازی طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کا ایک شعر لے کر آئے ہیں ایا قبر مان کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سمجھیں کہ مان کون ہے۔ دیکھیں یہ مان بن زائدہ شیبانی ہے جو کہ ایک مشہور سخی گزرا ہے۔ جو شاعر ہے یہ مان بن زائدہ شیبانی کی قبر سے شکوہ کر رہا ہے۔ واریتا باب اس کا مفعل ہے، وارا یواری موارات، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ میں نے جب اس میں عبارت پڑھی تو میں نے اس کو اریتا پڑھ دیا تھا، تو اس کو آپ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، یہ اریتا نہیں ہے بلکہ یہ واریتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں جود، جود کہتے ہیں سخاوت کو، اور بر کہتے ہیں خشکی کو، اور بحر کہتے ہیں تری کو۔ مترعا یہ باب افعال سے مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے بھرا ہوا۔ اب چلتے ہیں شعر کے مطلب کی طرف۔ دیکھیں شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے مان کی قبر پر کہ اے مان کی قبر تجھ پر افسوس ہے
کہ تو نے کیسے مان کی سخاوت کو چھپا لیا ہے، حالانکہ جو اس کی سخاوت تھی اس کی سخاوت سے خشکی اور تری دونوں اس کی سخاوت سے بھرپور تھے، گویا کہ ساری دنیا اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ اب اس کے دفن ہونے کی وجہ سے اس کی سخاوت بھی مدفون ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے جہان کو فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ محل استشہاد یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہے ایا قبر مانن، یہاں پر قبر مان کے اوپر ایا حرف ندا کو لے کر آئے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایا حرف ندا ہے یہ قبر مان پر داخل ہے، حالانکہ جو قبر ہے اس کے اندر نہ تو سننے کی صلاحیت ہے نہ ہی جواب دینے کی صلاحیت ہے، تو لہذا یہاں پر یہ جو ایا حرف ندا ہے یہ اپنے اصلی معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قبر کو پکارنے سے مجازی طور پر حسرت اور غم کو ظاہر کرنا یہ مقصد ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَالتَّذَكُّرُ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی حرف ندا زمانہ ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے گزشتہ واقعات سے نصیحت قبول کرنے کے معنی کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال میں شاعر کا ایک شعر لے کر آئے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے منزلی، یہ اصل میں تھا منزلی نہیں تھا، جب ہم نے اس کی اضافت کی سلمہ کی طرف تو جو نون اضافت کا تھا وہ گر گیا، یہ تثنیہ ہے منزل کی، یعنی دو منزلیں دو گھر، اے سلمہ کے دو گھر تم دونوں پر سلام ہو۔ حل الازمن، ازمن یہ جمع ہے زمانے کی، کیا زمانے؟ اللاتی وہ زمانے، مزینہ مزا یمزی، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہے گزشتہ یا گزرے ہوئے، وہ زمانے جو گزر چکے ہیں۔ رواجع یہ راجعن یا راجعتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے لوٹنے والے۔ اب یہاں پر یہ جو شاعر ہے ایام گزشتہ میں محبوبہ کے گھر سے جو الفت تھی اس کو یاد کر کے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سلمہ کے دونوں مکانوں تم پر سلام ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ عیش و عشرت کا جو زمانہ پہلے گزر چکا ہے کیا وہ واپس لوٹنے والا ہے؟ مطلب ہے کہ نہیں لوٹ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ محل استشہاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایا منزلی سلمہ، سلمہ کے دونوں مکان۔ اب دیکھیں سلمہ کے جو دونوں مکان ہیں ان میں نہ تو سننے کی نہ ہی جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے، تو حرف ندا یہاں پر اپنے حقیقی معنی کے اندر استعمال نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مجازی طور پر کھنڈرات کو پکارنے میں یعنی زمانہ ماضی کو یاد کرنے کے معنی میں استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وغیر طلبی یکون بالتعجب والقسم، دیکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے انشاء طلبی کی جو 5 قسمیں ہیں، امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا، یہاں تک ان سب کا باب مکمل ہو چکا ہے۔ اب ادھر سے انشاء غیر طلبی کو بیان کر رہے ہیں۔ انشاء غیر طلبی کسے کہتے ہیں؟ انشاء غیر طلبی اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کی طلب نہ ہو، اور یہ والی جو قسم ہے یعنی انشاء غیر طلبی یہ تعجب، قسم اور کلمات عقود، یعنی جو آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، معاملہ کرنے کے لیے جب کوئی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بیعتو ہے، اشتریتو ہے، یا اسی طریقے سے نکاحتو ہے، یہ والے جو الفاظ ہیں ان کو کلمات عقود کہا جاتا ہے۔ یہ والی جو قسم ہے نا انشاء غیر طلبی یہ ان کلمات سے حاصل ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ جو دیگر ہے ان سے بھی حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ افعال مقاربہ سے حاصل ہوتی ہے، افعال مدح و ذم سے انشاء غیر طلبی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو انشاء غیر طلبی ہے نا یہ علم معنی کی مباحث میں سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق، کوئی خاص غرض اور کوئی خاص تعلق علم معنی کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی عذر کی وجہ سے، یعنی چونکہ اس کا تعلق علم معنی کی مباحث کے ساتھ نہیں ہے ہم نے اس سے صرف نظر کیا ہے، ہم نے اس کی مباحث کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں کہ انشاء غیر طلبی تعجب سے حاصل ہوتی ہے، قسم سے حاصل ہوتی ہے اور عقود کے صیغوں سے حاصل ہوتی ہے۔ عقود کے صیغے جیسا کہ بیعتو ہے، اشتریتو ہے، اس کے علاوہ سے بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا افعال مدح و ذم ہیں، افعال مقاربہ وغیرہ، ان سے بھی انشاء غیر طلبی حاصل ہوتی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو انشاء غیر طلبی کی قسمیں ہیں وہ علم معنی کی مباحث میں سے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اس کو بالکل ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جو پہلا باب ہے فی الخبر والانشاء یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔